بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے، جو کہ محبت کے نام پر بڑا جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مغربی تہذیب نے بہت سارے بیہودہ رسوم و رواج کو جنم دیا، جن کے ذریعے بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے، اور بطور خاص مسلم معاشرہ اس کی فتنہ سمانیوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ مختلف عنوانات کے نام سے دنوں کو منانا شروع کرتے ہیں، پھر اس میں رنگ ریلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کی آڑ میں بہت سی خرافات، روایات اور بد اخلاقی و بے حیائی کو پھیلانے لگتے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک 14 فروری کی تاریخ بھی ہے، جس کو یوم عاشقاں یا یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ حیا کی تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور بے حیائی و بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند سال قبل یہ لعنت اس قدر ہمارے معاشرے میں عام نہیں تھی۔ اب رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرنے لگا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، گویا کہ یہ دن ان کے لیے دیگر تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزو کی تکمیل اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، غیر شرعی و غیر اخلاقی طور پر محبت کا راگ الاپ سکتے ہیں، جبکہ شرعی اور اخلاقی نیز معاشرتی اعتبار سے اس کی بہت سی خرابیاں اور مفاسد ہیں، لیکن ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر جوش، جنون اور دیوانگی میں اس دن کو منانے کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اس کی حقیقت اور تاریخ کو جانتے ہیں، تاکہ اس لعنت سے مسلم نوجوانوں کو بچایا جا سکے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ اس کی ابتدا کے لیے کئی ایک واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ویلنٹائن ڈے حقیقت میں رومیوں کا تہوار ہے، جس کی ابتدا تقریباً آج سے 1700 سال قبل ہوئی تھی۔ اہل روم میں 14 فروری یونو دیوی کی وجہ سے مقدس مانا جاتا تھا، جسے عورت اور شادی بیاہ کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک پادری نے خفیہ طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا۔ جب شہنشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر دیا۔ آج اسی نسبت سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک دوسری روایت کے مطابق ویلنٹائن ڈے کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا، جسے محبت کا دیوتا بھی کہتے ہیں۔ اسے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں پہلے قید میں رکھا گیا اور پھر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ سولی پر چڑھائے جانے سے قبل اس نے جیلر کی بیٹی کے نام ایک الوداعی محبت نامہ چھوڑا، جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن۔ اسی کی یاد میں لوگوں نے 14 فروری کو یوم تجدید محبت منانا شروع کر دیا۔ تیسرے نمبر پر بعض حضرات کے نزدیک یہ وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا، اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر یہ دن اسی کے نام کر دیا۔ کئی شرکیہ عقائد کے حامل لوگ اسے یونانی کیوڈ، محبت کا دیوتا، اور وینس، حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں، جو اپنی محبت کے زہر بجھے تیر نوجوان دلوں پر چلا کر انہیں غائل کرتا تھا۔ تاریخی شواہد کے مطابق ویلنٹائن کے آغاز کے آثار و قدیم رومن تہذیب کے عروج کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور بعض نے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے
کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے کو آج کل جس طرح عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے یا ویلنٹائن کارڈ بھیجنے کی جو نئی روایت چل پڑی ہے، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یا تو رومیوں کے دیوتا لوپر کالیا کے حوالے سے 15 فروری کو منائے جانے والے تہوار بار آوری یا پرندوں کے ایام اختلاس سے ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، 17ویں صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری ایک راہبہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں یہ بتایا گیا کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس پر یقین کر لیا اور وہ دونوں سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا کی روایات کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا وہی حشر ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد چند لوگوں نے انہیں محبت کا شہید جان کر عقیدت کا اظہار کیا اور ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا۔ مغرب میں تو مدتوں سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستان میں بھی اس دن کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا کے باعث اس مغربی تہوار سے مشرق کا ہر نوجوان واقف ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جب ویلنٹائن ڈے کی روایت عروج پر پہنچی تو مذہبی رجحان رکھنے والوں نے اسے یوم حیا کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ اس روایت کو شروع کرنے کا سہرا اسلامی جمعیت طلباء کے سر ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم حیا منانے کا فیصلہ 9 فروری 2009 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کیا گیا۔ ویلنٹائن کے مقابلے میں اس روز کو یوم حیا کا نام اسلامی جمعیت طلباء جامعہ پنجاب کے ناظم کیسر شریف نے دیا۔ انہوں نے 9 فروری کو اعلان کیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں 14 فروری 2009 کو ویلنٹائن کے بجائے یوم حیا منایا جائے گا۔ اگلے سال جب کیسر شریف اسلامی جمعیت طلباء پنجاب کے ناظم بنے تو انہوں نے یوم حیا کو 14 فروری 2010 کے روز پورے صوبے میں جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 2011 میں پورے پاکستان میں یوم حیا منایا گیا۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ یوم حیا کے بانی کیسر شریف ہیں، جو اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ اپنے آپ کو لبرل، سیکولر اور آزاد خیال سمجھنے والے لوگ 14 فروری کو یوم محبت کے نام سے منائیں گے، تو مذہبی سوچ کے حامل افراد اسے یوم حیا کے طور پر منائیں گے۔ فیصلہ تو دل نے کرنا ہے کہ کس صف میں شامل ہونا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اور جس مقصد کے لیے بھی ہو، اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا ہے۔ عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کیا۔ معاشرے کو پراگندہ کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بے راروی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویلنٹائن کی جھوٹی محبت کے انجام کو مختصر جملوں میں سن لیجئے۔ عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا۔ محبت کی شادی کا دردناک انجام، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل۔ عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا۔ محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند۔ محبت کی ناکامی پر 2 بھائیوں نے خودکشی کر لی۔ محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا، جسم کے 2 ٹکڑے۔ ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چچا اور ایک بچی سمیت قتل کر ڈالا۔ یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ بنی اور آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ اسلام کی حیا کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے ماحول میں بالخصوص اور نوجوان اپنے افراد و احباب اور دوستوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کی حقیقت اور تباہ کاری سے آگاہ کریں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں
جو کسی بھی اعتبار سے معاشرہ میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور دنیا والوں کو اسلام کی بلند ترین تعلیمات کا خوبصورت نمونہ پیش کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔